السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب پیارا سا لڑکا، کیوٹ سا، میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہا، کیونکہ بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے بابا کا بزنس سنبھالنا بھی تھا۔ اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، پیسہ گھر، ہر طرح کی سہولیات تھیں۔ بچپن ہی میں دادی نانی نے شاہ زیب کی خالہ کی بیٹی صباحت کا رشتہ جوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب اور صباحت کی منگنی ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ صباحت نے BA کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ شاہ زیب سمجھا رہا تھا کہ میری جان کیوں کالج چھوڑ دیا ہے، آگے بھی پڑھ لو نا۔ صباحت نے اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اب میں نے کون سا پڑھ لکھ کر کوئی جاب کرنی ہے۔ شاہ زیب مسکراتے ہوئے بولا، ہائے کاش کسی پڑھی لکھی سے میری شادی ہوتی۔ صباحت غصے سے بولی، کیوں، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں کیا؟ شاہ زیب آشکانہ انداز میں، نہیں یار، کاش وہ جاب کرتی، پھر ہر مہینے تنخواہ لا کر مجھے دیتی اور کہتی جاؤ انجوائے کرو میری جان۔ صباحت غصے سے بولی، شرم تو نہیں آتی؟ جاؤ اب جاؤ والی سے ہی شادی کرو، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کال بند کر دی۔ شاہ زیب مسکرانے لگا، بالکل پاگل سی ہے۔ رات کو گھر آیا، کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نیوز دیکھ رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، کھڑکی کے شیشے پہ اوس جمی ہوئی تھی، بہت پیارا موسم تھا۔ صباحت کو کال کی، ابھی 1 ہی گھنٹی بجی تھی کہ صباحت نے کال اٹینڈ کر لی۔ بندر پاگل، اتنی لیٹ کال کیوں کی؟ شاہ زیب مسکرانے لگا، میں تو سوچا آپ ناراض ہوں گی، اس لیے کال نہیں کی تھی نا۔ صباحت لمبی سانس لی، میری جان، صباحت ساری دنیا سے روٹ سکتی ہے لیکن اپنے شاہ زیب سے نہیں۔ تمہارے بنا تو میرا ایک ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے۔ ناراض ہونا تو بہت دور رہا۔ شاہ زیب ایک بات تو بتاؤ، کیا تم کو سچ میں کسی جاب والے سے شادی کرنے کا دل ہے؟ شاہ زیب نے کروٹ بدلی، آہستہ سے بولا، پاگل ہو کیا؟ شاہ زیب کو صرف اور صرف صباحت پسند ہے، چاہے کیسی بھی ہے۔ میرے لیے تم ہی تو سب کچھ ہو، میری زندگی، میری آرزو، میری عاشقی، میری جستجو، میرا بھرم۔ تم میرا مان، میرے درد کی دوا تم ہو، میرے اداسی کی شام تم ہو، میرے گھر کا چراغ تم ہو، میرے بے حال کا حال تم ہو۔ کہیں جو تم ہو نہ تو فنا ہوں، کبھی بے وفا ہوں تو تم سے کافر ہوں۔ میں تمہارے سر کا سرتاج ہوں، میں تیرے قدموں کی دھول ہوں۔ میری صباحت کبھی نہ خیال آئے آپ کے دماغ میں کہ شاہ زیب اپنی صباحت کے سوا کسی اور کو چاہے گا۔ صباحت کو بہت پیار آ رہا تھا شاہ زیب پہ۔ پاگل، وعدہ کرو شادی کے بعد بھی یوں ہی چاہو گے؟ شاہ زیب مسکرانے لگا، میری جان، یہ چاہت کبھی کم نہ ہوگی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا تھا کہ آج صباحت دلہن بنی بیٹھی تھی اور شاہ زیب دولہا۔ آج شادی تھی، پاکیزہ رشتے میں بن جا رہے تھے۔ آج محبت کو وفا کا نام دیا جا رہا تھا، ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ رخصتی ہوئی، صباحت کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے آیا۔ بیڈ پہ بیٹھے محلے کی سب لڑکیاں دلہن دیکھنے آئی ہوئی تھیں۔ شاہ زیب بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب لڑکیاں کہہ رہی تھیں، شاہ زیب بھائی، دلہن آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ شاہ زیب نظریں چرا کر دیکھ رہا تھا صباحت کو۔ صباحت آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، سب چلے گئے، اب کمرے میں صرف صباحت اور شاہ زیب تھے۔ شاہ زیب ڈریس چینج کرنے لگا، صباحت نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ زیب بولا، یار صباحت، مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں تو کھانا لانے لگا ہوں، کچن میں بریانی پڑی ہوئی دیکھی تھی، میں تم کو بھی ڈریس چینج کر لو۔ صباحت جھٹ سے بولی، ارے شاہ زیب، میرے لیے بھی کھانا لے کر آنا، قسم سے مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ شاہ زیب بہت سیریس ہو کر بولا، ارے پہلی رات کے دلہن ہو کے شرما کر رہو۔ صباحت نے گھونگھٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا، جا پاگل، جلدی سے کھانا لے آ۔ شاہ زیب بڑے غصے سے بولا، واہ واہ، آتے ہی حکم چلانا شروع کر دیا۔ اچھا، میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں بریانی ڈالے کمرے میں داخل ہوا، 2 چمچ لگائے تھے کہ پلیٹ میں جلدی سے ٹیبل پہ رکھ کر بیٹھا۔ ابھی پہلا نوالے لگانا ہی لگا تھا کہ صباحت بولی، شاہ زیب، پانی کس نے لانا ہے؟ شاہ زیب نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھا، سیاپا اٹھا، جوتا پہنا، لاتا ہوں پانی، میرے آنے تک تم نہ کھانا، اچھا؟ شاہ زیب ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑے ہوئے کمرے سے نکل رہا تھا کہ شاہ زیب کا کزن آ گیا۔ ارے بھائی، اس وقت پانی کا جگ لیے کہاں جا رہے ہو؟ شاہ زیب اس سے پہلے کچھ بولتا، کزن نے کہا، یار کل رسم ولیمہ ہے، ایک پریشانی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ شاہ زیب بولا، یار مجھے اب جانے دو۔ کمرے میں واپس آیا، پانی کا جگ ٹیبل پر رکھا اور پھر حواس اڑ گئے جب دیکھا پلیٹ خالی پڑی ہوئی تھی۔ صباحت سارے چاول کھا لیے۔ صباحت آرام سے بولی، جان، بھوک ہی بہت لگی ہوئی تھی، لاؤ پانی گلاس میں ڈال کر دو۔ شاہ زیب غصے میں بیڈ پہ لیٹ گیا، جا، میں نہیں کرنی بات تم سے۔
کہا بھی تھا بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ صباحت مسکرانے لگی۔ تو جاؤ اور لے آؤ نا۔ شاہ زیب آرام سے بولا۔ اور کہاں، میرے ابا نے جو ہوٹل کھولا ہوا ہے، یہ ایک ہی پلیٹ چاول تھے، بس وہ دوسری جانب کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ صباحت بھی ساتھ لیٹ گئی۔ ارے میرے شونا، نہ غصہ کیا کر۔ اچھا سنو نا میری جان، میرا گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ دو نا۔ میرا شاہ زیب تو ناراض تھا، لیکن پھر صباحت کا ہاتھ پکڑ کر چوما، اپنے دل پہ رکھا۔ میری جان، تمہارا گفٹ یہ ہے، اگر کبھی میری محبت میں ملاوٹ ہو تو یہ دل دھڑکنا بھول جائے۔ ہر دھڑکن تمہارا ورد کرے گی۔ وہ محبت بھری رات گزر گئی، زندگی نئے سفر پہ چل دی۔ شاہ زیب شاور لے رہا تھا کہ زور زور سے آواز دینے لگا، صباحت مجھے ٹاول دینا۔ صباحت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ خالہ نے کہا، جا صباحت بیٹی، اس کی سن لو کیا شور مچایا ہوا ہے۔ اس نے صباحت کمرے میں گئی۔ صباحت نے ہاتھ میں ٹاول پکڑا۔ شاہ زیب حد ہوتی ہے، کتنی بار کہا ہے میں نے سب کچھ کر کے جایا کرو۔ واش روم میں ٹاول پکڑا، کمر پہ ٹاول باندھے، واش روم سے باہر نکلا۔ ارے میری جان، میری شوز ہی پالش کر دو۔ صباحت شرٹ بیڈ پہ رکھ کے بولی، جناب مجھے آپ کا پتہ ہے، رات ہوئی کو میں نے آپ کے شوز پالش کر کے سوئی تھی۔ اچھا جی، آئی لو یو میری جان۔ اب جلدی سے آلو والا پراٹھا بنا دو میرے لیے۔ صباحت کمرے سے جاتے ہوئے بولی، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں ناشتہ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ گرما گرم پراٹھا ساتھ چائے لے کر صباحت کمرے میں آئی۔ شاہ زیب نے پاس بٹھا کر کہا، میری جان میرا کتنا خیال رکھتی ہو نا۔ اپنے ہاتھ سے صباحت کو ناشتہ کروانے لگا، پھر جلدی سے بولا، اچھا جان آج رات کو ریڈی رہنا، خالہ کا فون آیا تھا، صباحت سے دل اداس ہے، مل جاؤ آ کر۔ صباحت مسکرانے لگی، میرے شہزادے آپ جلدی آ جانا۔ پھر شاہ زیب آفس چلا گیا۔ رات کو جلدی آ گیا، کار دروازے کے سامنے کھڑی کی، ہارن بجانے لگا، پھر جلدی سے گھر کی داخل ہوا۔ ماں سے سلام کیا، امی صباحت کہاں ہے؟ ماں نے کہا وہ کمرے میں تیار ہو رہی ہے۔ جلدی سے کمرے میں گیا، یار صباحت ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، جلدی کرو واپس بھی آنا ہے۔ صباحت جلدی سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے بولی، چلو میرے شہزادے۔ شاہ زیب بہت خیال رکھتا تھا صباحت کا، صباحت کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھتا تھا، اور صباحت کی چھوٹی خوشی کا خیال بھی رکھتا۔ گھر میں واپس آئے، دوسرے دن شاہ زیب آفس چلا گیا تو خالہ نے کہا، صباحت بیٹی شاہ زیب کو فون کرو 12 بجے گھر آ جائے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ صباحت پاس بیٹھ کر بولی، خالہ آج صبح سے بہت وومٹنگ ہو رہی ہے، مجھے بھی ڈاکٹر پاس جانا ہے۔ خالہ مسکرانے لگی، یا اللہ خیر کرنا، رہنے دو شاہ زیب کو، چلو تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ صباحت کا ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر نے بتایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صباحت ماں بننے والی ہے۔ بہت خوش تھی صباحت، وہ ماں ہونے کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ گھر آئی، بہت خوشی تھی۔ شاہ زیب شام کو گھر آیا، ہاتھ میں پیزا پکڑا ہوا تھا، ماں کے پاس رکھا۔ ماں صباحت کہاں ہے؟ ماں نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا اب یہ سب کچھ لانا بند کرو، اب صباحت کے لیے فروٹ وغیرہ لایا کرو۔ شاہ زیب کمرے میں، صباحت جلدی سے اٹھ کر شاہ زیب کے سینے سے لگ گئی، آئی لو یو میری جان۔ صباحت بہت خوش تھی۔ صباحت نے بتایا کہ شاہ زیب آپ پاپا بننے والے ہیں۔ یہ سن کر شاہ زیب جی اٹھا، صباحت کا ماتھا چومنے لگا، میری جان تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ آج شاہ زیب بہت خیال رکھتا صباحت کا۔ پھر وہ دن آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پیاری سی بیٹی عطا کی، سب بہت خوش تھے۔ بیٹی کا نام جنت رکھا گیا تھا۔ اب شاہ زیب جنت کا بابا بن گیا تھا۔ شاہ زیب بیٹی کو پیٹ پہ بٹھا کر اس سے باتیں کرتا۔ اللہ کی رحمت سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد شاہ زیب کی ماں دنیا سے چل بسی تھی۔ اب صباحت بچوں کے ساتھ زیادہ مصروف رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی تھی، 4 بچے تھے۔ اب شاور لیتے ہوئے شاہ زیب آوازیں دے رہا تھا، صباحت ٹاول دو مجھے۔ صباحت بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی، آوازیں دے دے کر تھک گیا ہوں۔ پھر ایسے ہی کپڑے پہن کر باہر آیا، بہت غصہ تھا صباحت پہ، میری آواز نہیں سنائی دی تم کو؟ اب صباحت غصے سے بولی، شاہ زیب اب آپ بچے نہیں ہیں، میں بچوں کو دیکھوں یا آپ کو ٹاول دوں، لے کر کیوں نہیں جاتے؟ ساتھ شاہ زیب غصے سے بولا، اچھا باتیں نہ کرو، اب مجھے ناشتہ لا کر دو، جلدی سے پراٹھا بناؤ۔ شاہ زیب کے سامنے رکھ دیا۔ شاہ زیب آج رات کو آتے ہوئے دودھ کا ڈبہ اور پیمپر لے کر آنا۔ شاہ زیب غصے سے بولا، یار پراٹھا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اتنے میں سب سے چھوٹا بیٹا جو ابھی 1 سال کا تھا رونے لگا۔ صباحت جلدی سے بیٹے کی گود میں اٹھا کر فیڈ کروانے لگی۔ شاہ زیب سن رہے ہو نا میں نے کیا کہا ہے؟
شاہزیب آفس چلا گیا۔ صباحت سارا دن گھر کا کام کرتی رہی، کھانا بنانا، برتن جھاڑو، بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ تھک جاتی تھی، لیکن اس میں شاہزیب صباحت سے جھگڑا کرنے لگا۔ صباحت تم لاپرواہ ہو گئی ہو، اب نہ مجھے تازہ کھانا دیتی ہو، نہ میرے شوز پالش کرتی ہو، نہ وقت پہ کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں۔ صباحت تھکن سے برا حال، چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی، رات کو شاہزیب تانے دیتا۔ صباحت کو ہر روز شاہزیب یہی بات کرتا، تم گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اب صباحت ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دیتی، شاہزیب بس کر دو، میں سارے دن کی تھکی ہوتی ہوں، رات کو چھوٹا بیٹا سونے نہیں دیتا، ایک تم ہو ستاتے ہو۔ اب وہ بات بڑھتے بڑھتے حد سے گزر گئی۔ دونوں میں ایک رات بہت جھگڑا ہوا، شاہزیب نے تھپڑ بھی مار دیا۔ صباحت کو بہت روئی تھی اس رات صباحت۔ شاہزیب سمجھ نہیں پا رہا تھا، عورت ہونا آسان نہیں، طلاق کی دھمکی دے دی شاہزیب نے۔ دوسرے دن صباحت سب بچوں کو چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ بڑی بیٹی جنت نے فون کیا، پاپا ماما ہم کو چھوڑ کر نانی گھر چلی گئی ہیں۔ شاہزیب کو بہت غصہ آیا، جلدی سے گھر آیا، بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ صباحت کا نمبر ملانے لگا۔ صباحت نے فون اٹھا کر کہا، کوئی ضرورت نہیں مجھے فون کرنے کی، تمہارے بچے چھوڑ آئی ہوں، سنبھالو گھر اور بچے۔ شاہزیب گالی دے کر بولا، بھاڑ میں جاؤ تم، سنبھال لوں گا بچوں کو۔ ہوٹل سے کھانا لا کر دیا، جھاڑو پونچھے کرنے والا تھا، شاہزیب برتن دھو رہا تھا کہ چھوٹی بیٹی پاس آ کر رونے لگی، پاپا مجھے بھائی نے مارا ہے۔ بڑی بیٹی نے کپڑے گندے کر لیے، برتن دھو کر بچوں کے کپڑے چینج کرنے لگا تھا کہ کپڑے سب کے چینج کیے ہی تھے کہ سب سے چھوٹے بیٹے نے پوٹی کر دی۔ شاہزیب غصے سے بولا، کیا سیاپا ہے، پھر اس کو صاف کیا۔ بچے کھانا مانگنے لگے، 2 بچوں کو فیڈر بنا کر دیا۔ ہوٹل گیا، کھانا لے کر آیا، کھانا کھا رہا تھا کہ بڑے بیٹے نے کھانا کپڑوں پر گرا دیا، سارے کپڑے گندے ہو گئے، فرش گندا ہو گیا۔ کھانا سائیڈ پہ رکھا، بیٹے کے کپڑے بدلے ہی تھے کہ چھوٹے بیٹے کو بھوک لگ گئی، وہ رونے لگا، اسے فیڈر پلانے لگا تو وہ سو گیا تھا، مزے سے نیوز دیکھنے لگا، تھکن سے برا حال ہو گیا تھا، پورا جسم درد کر رہا تھا، پورے گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا، جھاڑو تک نہ لگایا تھا۔ آنکھ لگ گئی کہ چھوٹا بیٹا جاگ گیا، وہ رونے لگا، ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، 2 گھنٹے لے کر گھومتا رہا۔ شاہزیب بیٹا سونے کا نام نہیں لے رہا تھا، نیند سے برا حال تھا، تھک چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے 2 بچے بھی اٹھ گئے، پاپا ہم کو دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈال دو۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایک بچے کے گود میں اٹھایا ہوا تھا، دودھ گرم کر رہا تھا کہ ہاتھ جل گیا۔ صباحت بہت یاد آنے لگی، آنکھوں میں آنسو تھے، شاہزیب کو محسوس ہو گیا تھا صباحت بیچاری کیسے گھر سنبھالتی تھی۔ بچوں کو گود میں لیے صباحت کا نمبر ڈائل کیا، صباحت سو رہی تھی، رات بھر جاگتا رہا، صبح ہوتے ہی بچوں کو ساتھ لیا، صباحت کے پاس پہنچ گیا۔ صباحت ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹے بیٹے کو صباحت کی گود میں رکھا، صباحت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا، صباحت گھر چلو، مجھے معاف کر دو، میں سمجھ نہ سکا تھا تمہارے درد کو۔ صبا رونے لگی، شاہزیب میں کب تم سے یا بچوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، تم مجھے ہر روز تانے دیتے تھے۔ شاہزیب نے صباحت کا ہاتھ تھام لیا، صباحت معاف کر دو میری جان، تمہارے بنا گھر میں رونق نہیں ہے، سب کچھ بکھرا پڑا ہے، بے چینی سی ہے تمہارے بنا، اٹھو میری جان گھر چلو۔ صباحت کو سینے سے لگایا، بچوں کو لیا، گھر آیا، صباحت نے دیکھا برتن گندے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، گھر کم کھنڈر زیادہ لگ رہا تھا۔ شاہزیب 2 دن بعد آفس گیا تھا، رات کو گھر آیا، سب کچھ ترتیب سے پڑا ہوا تھا، برتن دھلے ہوئے، صاف ستھرا گھر، کمرے سے خوشبو آ رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، صباحت ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب مسکرانے لگا، بچے دوڑتے ہوئے پاپا سے لپٹ گئے، صباحت کھانا لانے کے لیے کچن جانے لگی۔ شاہزیب مسکرایا، میری جان تم آرام کرو، میں خود کھانا لے آتا ہوں۔ رات سوتے وقت صباحت کا سر دبانے لگا، میری جان بہت تھک جاتی ہو نا، تمہارے بنا میری جان نکل رہی تھی، سوری میں تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ صباحت نے شاہزیب کا ہاتھ چوما، بس آپ کو احساس ہو گیا میری جان اتنا کافی ہے۔ یوں زندگی محبت کے سفر پہ پھر سے چل دی۔ عورت ہونا آسان کہاں ہوتا ہے، وہ سارا دن آپ کی خاطر نوکر بن کر کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو گھر بناتی ہے۔ اپنی ہم سفر کی خاموشی تھکن کو محسوس کیا کرو، وہ صرف آپ کے محبت کے چند الفاظ سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے۔ تھپڑ، گالی، غصہ، جھگڑا، تشدد کر کے اس کی دن بھر کی تھکن کو جہنم میں نہ بدلا کرو۔ مرد ہو تو اس کو سینے سے لگا کر اس کے خاموش درد کو سمجھا کرو۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا
تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔